الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ بڑی خوشی ہوئی آج این 233 این 233 میں حاضری کا شرف ملا۔ یہ ہمارے لیے، ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں کہ جہاں بابا جی علیہ رحمت نے یہ پودے لگائے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ پودے بہت جلد تناور درخت کی شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک بات بحیثیت کارکن، ہم اپنے آپ کو کارکن سمجھتے ہیں، ہمیں بابا جی علیہ رحمت نے تکریم دی ہے اور عزت و شرف بخشا ہے، لیکن بغیر تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، رکن شورا ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک ادنا کارکن سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ کارکن نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ قائد نہیں بن سکتے۔ سٹارٹنگ ہوتی ہے، بنیاد پودے سے شروع ہوتا ہے، پھر آگے نشو و نما ہوتے ہوتے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کفر کتنا جہد مسلسل کر کے ہم سے ہمارا سرمایہ چھین گیا، وہ سرمایہ کہ جو نبی علیہ السلام کے دور سے شروع ہو کر 1919 میں تک جو ہے اسلام ایک بطور حاکم کے، ایک سلطان کے اپنا حکم نافذ کرتا تھا۔ 1919 سے لے کے آج 2024 شروع ہوا ہے، یہاں اسلام مجبور ہے، لاچار ہے، بس چند ایک معاملات ہیں، نہ بازار میں اس اسلام کا حکم چل سکتا ہے، نہ کورٹ کچہری میں، نہ اسمبلی میں۔ اسمبلی اور بازار اور کورٹ کچہری تو دور کی بات ہے، یہ اسلام اتنا غریب الوطن ہے کہ مسجد کی گلی میں بھی جا نہیں سکتا، لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا کہ میں اسلام ہوں اور میرے کچھ ویلیوز ہیں، میرے کچھ قانون ہیں۔ یاد رکھیں بابا جی علیہ رحمت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو اسلام ہے یہ سلطان کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ گنتے جائیں، پوری تاریخ پڑھیں، 10 سال نبی علیہ السلام نے، 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال مولا علی نے، 6 ماہ امام حسن نے، 100 سال بنو امیہ، 500 سال بنو عباس، 280 سال بنو آل فاطمی، 627 سال پر مشتمل ہے اسلام کی حکومت۔ یعنی یہ پورے پیریڈ میں اسلام چمک رہا ہے۔ ہم آج اسلام، ہم سے قیامت میں ہمارا پڑوسی پوچھے یا نہ پوچھے یہ یاد رہے، ہمارے والد پوچھے یا نہ پوچھے، ہمارے بھائی ہم سے پوچھے یا نہ پوچھے، یا ہمارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے وہ پوچھے یا نہ پوچھے، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ اسلام کا ہوگا، جو ہمارے گریبان میں پکڑ کے ہم سے پوچھے گا کہ جب میں آزاد تھا، جب میں اپنے حکم بیان کرنے میں کھلی آزادی تھی مجھے، جب میں اپنا کوئی پیغام بھیجتا تھا تو 2 سپر پاور طاقتیں، پیرسین ایمپائر اور رومن ایمپائر، ان کے ایوانوں میں زلزلہ آتا تھا، اور تم لوگوں نے میرے لیے کیا کیا؟ یہ ہم سے سوال کرے گا، یہ 1919 سے پہلے کے لوگوں سے سوال کم ہوگا، ہم سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اسلام کو پارٹ آف لائف، چھوٹا سا ایک حصہ، زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو ہم نے سمجھا، بس چلتے رہے، جو جیسا کر رہا ہے جیسا کرنے دیں۔ ہمارے بچے
ہمارے بابا جی کے مشن کو جو نہیں سمجھے ہیں نا وہ مایوسی کا شکار ہے، اور جن کو بابا جی سے جو فیض ملا ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہے۔ ہمارے بچے بعض ایسے سادہ ہیں، کہتے جی ڈاکہ پڑتا ہے، ہمارے ووٹ بینک کو لوٹ لیا جاتا ہے، ہماری محنتیں، ہماری جھنڈیاں لگانا، ورکنگ کرنا، ڈور ٹو ڈور جانا، پھر آخر میں کوئی لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ یعنی ایک مایوسیت چھائی ہوئی ہے۔ یاد رہے 1990 میں 1836 میں 1836 میں جب لارڈ میکالے نے سولوشن دیا تھا سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا، توجہ ہے، جب اس نے کہا تھا، جب یہاں سے ہو کے گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کی بیس اور بنیاد کس چیز پر ہے، تو اس نے کہا مدارس دینیہ ہے۔ بولا پھر مدرسوں کو ختم کر دے، بولا نہیں، مدرسے ختم کرو گے تو لڑائی ہوگی، 500 سال سے لڑ رہے ہو، لڑائی تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بولا کیا کرے؟ بولا ان کے مقابلے میں کوئی دنیاوی ادارے بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر، اولاد المسلمین ولا سیما للبنات۔ اداروں میں بچوں پر، مسلمانوں کے بچوں پر توجہ کم دیں، بچیوں پہ زیادہ دیں۔ پوچھا بچیوں پہ کیوں؟ بولا بچیوں نے آگے چل کے ماں بننا ہے، ماں ہماری خیالات کی، ہماری تہذیب کی حامل ہوگی تو پورا خاندان ہمارا ہوگا۔ پتہ ہے کتنی محنت کی انہوں نے؟ بتاؤں؟ لالا لاجپت، کیا بات، 83 سال 1836 سے لے کر 1990 تک جب کلونیلزم آیا تھا، 83 سال انہوں نے خفیہ محنت کی ہے۔ ہمیں کتنے دن ہو گئے؟ 6 سال، چھٹا سال چل رہا ہے بابا جی نے، 17 سے چھٹا سال چل رہا ہے اور ہم مایوسی کے شکار ہیں۔ جانے کائنات جن کو جبریل امین نے، جن کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل امین نے ولادت کے وقت بشارت دی تھی، ابشری یا آمنہ انت حملت بسید العالمین، آمنہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ تمام کائنات کے سردار کی ماں بننے جا رہی ہیں۔ تو جس ہستی کو پیدا ہوتے ہی رب کی طرف سے کائنات کے سلطان کا لقب دیا جائے، مشکل تھا کہ صفا کی چوٹی پہ مصطفیٰ اعلان فرما دے اور وہیں پہ ریاست مکہ بن جاتا، بن سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں، 13 سال لگے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے سبق ہے کہ ٹائم لگے گا، بس آپ نے بدلنا نہیں ہے، اپنی منزل کی جانب نگاہ رکھنا ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ آپ نے جہد مسلسل کرنا ہے بابا جی علیہ رحمت کے مشن کو۔ یہ مشن واللہ کوئی عام مشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک پارٹی بنائی اور آپ نعرے لگاتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ بابا جی علیہ رحمت نے کوئی ہمیں تنظیم بنا کے، تحریک بنا کے نہیں دی، ہمارے ایمان کی واشنگ کی ہے، صفائی کی ہے۔ ہم لوگ اسلام کو ایک چند اعمال کا نام سمجھ رہے تھے، پورا سال بدماشی، عیاشی، فحاشی، سودی کاروبار، اور شب قدر میں رو رو کر، یہ ہمارا کام تھا، رو رو کر رب کو مناتے تھے۔ آخری دعا میں جا کے ہم جنت کے طلبگار بنتے تھے۔ اگر آخری دعا میں جنت مل جاتی تو لجپال حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کبھی نہیں رہتی۔ اسی لیے اپنے اعتبار بدلو، اپنی فکر بدلو۔ میں بابا جی علیہ رحمت کا ایک ادنا کتا ہوں، مجھے مت دیکھو، اپنے کسی اور کو مت دیکھو، صرف اپنے بابا جی کو مطمع نظر رکھو کہ جنہوں نے ایک جی ایل آئی پر پورے پاکستان میں کمپین کر کے تاریخ رقم کر دی ہے کہ اگر بندہ ہو خادم حسین جیسا تو پھر پاکستان کے کراچی سے لے کے خیبر تک، کراچی سے لے کے گوادر تک
بندہ جا بھی سکتا ہے اور محنت کر کے وہ وہاں بتا سکتا ہے کہ دین کے مجاہد ابھی بھی میدان میں کھڑے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ مت کہو کہ فلانا نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے بابا جی علیہ رحمت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے نا اپنے کسی ذمہ دار کی غیبت کی۔ یہ غیبت ہے بھائی، کہ فلانا نہیں کر رہا تھا، فلانا نہیں کر رہا ہے، فلانا نہیں کر رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ بابا جی علیہ رحمت کا میں سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں، تب وہ شروع ہو گیا کہ فلانا نہیں کر رہا ہے، فلانا۔ بابا جی علیہ رحمت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ نہیں، پوری تفصیل کے ساتھ، ایسے نہیں صرف کہ تو کیا کر رہا ہے، نہیں، پوری تفصیل۔ ہاں بھائی، کون سا صوبہ ہے؟ جی فلانا۔ ضلع کون سا ہے؟ فلانا۔ تحصیل کون سی ہے؟ ٹاؤن کون سا ہے؟ فلانا۔ یو سی کون سا ہے؟ فلانا۔ وارڈ کون سا ہے؟ تو جس وارڈ میں رہ رہا ہے؟ فلانا۔ اس وارڈ کا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے محلے میں تو نہیں بنا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے تو اپنے گھر میں جہاں 20 سال رہا ہے تو وہاں کام نہیں کر رہا ہے، تو ضلع کے امیر کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے کلاس میٹ ہو سکتے ہیں، اسکول، یونیورسٹی، کالج، محلے دار، جہاں میں نے 20 سال کا عرصہ گزارا ہے، اگر میں اپنے محلے سے 15 بندے بابا جی علیہ رحمت کے مشن کو کابینہ بنا کے نہیں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں یو سی کے کسی باڈی رکن کی طرف انگلی اٹھاؤں، یا یو سی کے، یا ٹاؤن کے، یا تحصیل کے، یا پی ایس کے، یا ضلع کے، یا ڈویژن کے، یا رکن شورا، یا کسی ذمہ دار کی طرف میں بات کروں، میں اس وقت کلیئر کر لوں جب میرا محلہ پورا بابا جی علیہ رحمت کا دیوانہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، گھر گھر جانا ہے۔ جب آپ اٹھو گے تو ہماری نسلیں بچیں گی۔ اگر آپ اور ہم سوئے رہے نا تو ہمارا حال جس طرح چل رہا ہے نا، ہمارے بزرگوں کا سبحان اللہ بولو آدھر۔ میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، کروں، یہ ہمارے بزرگ ہیں نا، سفید ریش، ہمارے سر کے تاج، گھروں میں ہیں نا بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان سے سیکھو، ان کی صحبت میں برکت ہے۔ یہ 5 سوال میں ان سے کرتا ہوں، آپ جا کے ان سے بھی کیجئے گا۔ کروں سوال؟ پہلا سوال یہ ہے، بزرگوں، اس وقت مجھے سفید ریش آپ نظر آ رہے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ بتائیں، جو بزرگ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہیں، گواہی مل گئی۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہیں، مل گئی دوسرے سوال کا جواب مل گیا۔ اب تیسری گواہی آ رہی ہے، آپ کے دور میں پیر خانے اور آستانے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ زیادہ۔ میں پنجتن پاک کے نام سے میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں، یہ آپ اپنے بزرگوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا سوال، بزرگوں، آپ کے دور میں اسکول، کالج، یونیورسٹی زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ ایجوکیٹڈ دور ہے، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، ایسا ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ پہلے تعلیم نہیں تھی، اب زیادہ ہے، مسجدیں بھی زیادہ، مدرسے بھی زیادہ، آستانے پیر خانے بھی زیادہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ ہمارے دور میں تو پرائیویٹ اسکول کا تصور ہی نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا ایک قبلہ نئی روشنی کے نام سے، وہ بھی اسٹڈی ٹائم، بس جسٹ اسٹڈی کے لیے، مطالعے کے لیے شام کے ٹائم جو ہے نا بچے جاتے تھے، نئی روشنی کے نام سے۔ اگر آپ کے دور میں آیا ہو تو آپ گواہی دو گے۔ پرائیویٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا، سارے سرکاری اسکول تھے۔ آج ہر گلی میں 10 یہ آکسفورڈ ہے، یہ امریکن لینگویج ہے، یہ فلانا ہے، یہ کٹن پٹن، سبحان اللہ بولو آ رہا ہے۔ اسکول بھی زیادہ، کالج بھی زیادہ، یونیورسٹی بھی زیادہ، مسجد زیادہ، مدرسہ زیادہ، پیرخانہ زیادہ۔ اب میرا آ رہا ہے پنجتن پاک کے نام سے آخری سوال۔ بزرگوں، آپ بتائیں، آپ کے دور میں معاشرہ حیا، غیرت، ایمان کے لحاظ سے اچھا تھا یا آج اچھا ہے؟ مسجدیں بھی کم ہے، حیا عروج پہ، رشتوں کا پاس، آنکھوں میں حیا، پڑوسی کی عزت پر مر مٹنا، رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ آج رشتہ دار آ کے بیٹھتا ہے، گھنٹہ ہو گیا، وہ اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے کہتا ہے یار میں تو پھر نکلا،
آج معاشرہ ہمارا اتنا نیچے گر گیا ہے کہ کوئی کھڈا نہیں جہاں امت مسلمہ اور نیچے چلا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ اس دور میں تعلیم بھی نہیں، مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، لیکن معاشرہ اپنی حیا کے اعتبار سے عروج پر ہے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا گرا کیوں گرا ہے؟ میں نے اپنے چاچا جی سے پوچھا، قبلہ خطیب الاسلام صاحب، میں نے کہا چاچا جی بتائیں آپ کا دور اتنا عروج پہ حیا کے لحاظ سے؟ کہتے ہیں اس وقت عمل تھا۔ سبحان اللہ بولو آدھر، کیا تھا؟ کیا تھا؟ میں کہا چاچا جی تواڈے عمل دا مینوں پتا ہے کہ کو تسی نمازاں پڑھ دے ہو، عمل دا کوئی رولا نہیں ہے بھائی، ابھی تو عمل زیادہ ہے نہیں ہے؟ پہلے ایک نمازی ہوتا تھا ایک گھر میں، آج سب نمازی ہے۔ سبحان اللہ بولو آدھر، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہتے ہیں پھر مفتی صاحب کیا تھا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، آپ بھی اپنے بزرگوں سے پوچھنا۔ ہمارے بزرگ تو وہ تھے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تعلیم ہی نہیں تھی۔ بتاؤں وجہ صرف ایک ہی ہے، میری فکر اور میری ریسرچ کے مطابق جو وہ معاشرہ اچھا تھا نا، اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں، کسی تعلیم کی وجہ سے نہیں۔ اگر ان کا معاشرہ اعلیٰ تھا تو صرف وہ برکتیں تھیں ریاست اسلامی کی، کیونکہ ان کا دور اسلامی ریاست کے دور کے قریب تھا۔ جیسے جیسے یہ دور دور ہوتا گیا، آج ہمارا حال یہی ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر آج ہم اٹھے نظام کے لیے، آج ہم دین اسلام کو تخت پہ لانے کے لیے آج اگر ہم اٹھیں اور جہد مسلسل کے ساتھ کام کریں تو ہماری نسلیں بچ سکتی ہیں۔ اگر ہم نے خواب خرگوش کو نہیں چھوڑا اور ہم نے محنت نہیں کی، بابا جی علیہ رحمت ایک مرتبہ فرمایا مجھے کہ مفتی صاحب جب اکیلے ہوتے تو مجھے کہتے تھے بلوچ، کہتا ہے بلوچ اتنا کام کرو کہ 24 گھنٹے کام کرو۔ تو میں کہا استاد جی 24 گھنٹے میں سونا بھی تو ہے نا، سونا بھی تو ہے نا 24 گھنٹے۔ میں کہا استاد جی سونا نہیں ہے۔ فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ جب بیدار ہو تو اتنا جنون کے ساتھ کام کرو، جب سو تو خواب میں بھی دکھائی دے کہ کسی یوسی کا دورہ ہو رہا ہے، کہیں کابینہ سازی ہو رہی ہے۔ واللہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، سارے ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، ساتھی آپ مخلص کارکن بیٹھے ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بابا جی علیہ رحمت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب ہم نے چارپائی کے ساتھ جو حلف اٹھایا ہے، یا نشتر پاک میں جو ہم نے موت پہ حلف اٹھایا ہے، اور چارپائی کے بعد تو مجھے میرے گھر والے بھی گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مہینے میں 10 دن بھی اپنے گھر میں نہیں ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اور میں نے کوئی اور خواب دیکھا ہی نہیں کہ جہاں بابا جی کے مشن کی باتیں نہ ہو، خواب میں بھی۔ آپ نے آج وعدہ کرنا ہے، آپ محنت کریں گے تو دین تخت پہ آئے گا۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں فلانا پھر یہ فلانا بھول جاؤ۔ جیسے ہم یورپ کے غلام ہوئے ہیں، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں گلہ کروں؟ میں تو خود سے گلہ کروں گا کہ میں اس کا غلام بن گیا۔ تو اسی لیے آپ نے بیدار ہونا ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ جا کے کہہ دیں تمام لوگوں کو، آپ ذمہ دار ہیں کہ ہم آئے ہیں، ہم آپ کو بتانے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، کیونکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے کسی اور کا حساب نہیں دینا ہے۔ اسی لیے میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی نسل بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کی دن رات کی جو محنتیں ہیں، انشاءاللہ بابا جی علیہ رحمت کی روح خوش ہے ہر اس کارکن سے جو اس مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔